دشمن تو امام ابو حنیفہ کے بھی تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک واقعہ لکھا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت حاسدین تھے۔ وقت کا بادشاہ بھی دشمن تھا، حالانکہ مسلمان تھا بادشاہ، لیکن اس کے باوجود دشمن کس کا تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک مرتبہ رات میں گزر رہے تھے، ایک عورت نے حضرت کو آواز دی، کہا حضرت میرا شوہر مر رہا ہے اور وہ کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے، اس کی وصیت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، اگر آپ آ جائیں وصیت کے الفاظ کو لکھ لیں، نوٹ کر دیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی وصیت کے پورا کرنے میں میری مدد ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو اس نے دروازہ بند کر دیا، اور ادھر ادھر کمروں سے بہت سارے لوگ نکل آ رہے جو حاسدین تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، جو بدنام کرنا چاہتے تھے حضرت کو، اور کہنے لگے کہ امام ابو حنیفہ جیسی شخصیت کہ غیر محرم عورت کے گھر میں اس وقت اس رات میں کیا کر رہے ہیں؟ حالانکہ وہ عورت جسے تیار کیا گیا تھا کچھ انعامات کی بنیاد پر کہ حضرت کی ذات پر کیا کیا جائے؟ تہمت لگایا جائے۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو بادشاہ قاضی کے پاس لے جانے کے لیے بہت سارے لوگ حضرت کو پکڑ کر زبردستی لے گئے۔ قاضی نے کہا کہ ابھی تو رات ہے، صبح کو سارے لوگوں کے سامنے فیصلہ کیا جائے گا۔ قاضی جب فیصلہ کرنے آیا تو حاسدین نے کہا کہ حضرت ابھی فیصلہ نہ کیجئے، ابھی تو چند احباب ہیں، 10-15 لوگ ہیں، ان کے سامنے فیصلہ کر دیں گے تو ان کی بدنامی اتنی نہیں ہوگی جتنی ہمیں چاہیے، تو لہٰذا صبح کو پورے گاؤں کو جمع کیجئے، ان کے سامنے ان کا فیصلہ کیجئے کہ انہوں نے کسی غیر محرم کے گھر میں رات گزاری ہے، وہ کیا کیا ہے پتہ نہیں، اور اس پر حد جاری کیجئے۔ اب میرے بھائیوں، قاضی نے یہ حکم سنایا کہ دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، اور جب صبح ہو جائے تو فیصلہ کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور وہ عورت جو بدکار تھی، وہ دونوں کے دونوں ایک جیل میں ہیں، ایک زندان میں ہیں۔ ایک طرف وہ عورت بیٹھ گئی اور دوسری طرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری رات عبادت کرتے رہے، پوری رات عبادت کرتے رہے۔ جب وہ عورت نے دیکھا کہ حضرت اس وقت موقع ہے اور تہمت بھی لگ چکی ہے، اس کے باوجود حضرت اللہ سے لگے ہوئے ہیں، اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، تو لہٰذا میں ان پر تہمت لگاؤں گی تو میری نسل برباد ہو جائے گی۔ فوراً وہ حضرت کے پیروں پر گر گئی، کہا کہ حضرت مجھے تیار کیا گیا ہے چند رقم کے لیے، چند درہم کے لیے، اور میں تیار ہو گئی کیونکہ میں غریب تھی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ کو اس پریشانی سے اور اس تہمت سے بچاؤں، میں کیا کروں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے کہا کہ جو لالچ کے ساتھ تم یہاں آئی ہو وہی لالچ اس زندان کا جو نگران ہے اسے دے کر یہ کہہ کر گھر سے یہاں سے نکل جانا، اور یہاں سے جا کر اپنی میری بیوی کے پاس جا کر سارا واقعہ سنانا۔ اب وہ عورت اس جو زندان کا نگران تھا، جیل کا جو نگران تھا، اس سے کہا کہ میرا ایک کام رہ گیا ہے، میں وہ کام کر کے دوبارہ کیا ہو جاؤں گی، آ جاؤں گی، کیونکہ جو بد کردار عورت ہوتی ہے وہ بڑی چالاک ہوتی ہے، چال باز ہوتی ہے۔ ان کیدہن عظیم، شیطان کا دھوکہ سمجھ جائے گا لیکن عورت کا دھوکہ سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے شیطان کے دھوکے کو کیا کہا؟ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان تو بڑے کھوکھلے اور کمزور دعوے کرتا ہے، حملے اس کے بڑے کمزور ہوتے ہیں، لیکن جب عورت کا مسئلہ آیا تو اللہ نے کہا ان کیدہن عظیم۔ اگر عورت برباد ہو گئی، اس کا کردار برا ہو گیا، تو پھر وہ جو چالیں چلتی ہیں اس کی چالیں تو بڑی سخت ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں، قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اب اس عورت نے اپنی چال بازی کے ساتھ اس جیلر کے نگران سے کہا کہ میرا فلاں مسئلہ ہو گیا ہے، وہ مسئلہ ہو جائے گا تو میں فوراً واپس آ جاؤں گی۔ وہ جیلر کے نگران نے تالا کھول دیا، وہ عورت گئی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی سے ملاقات کی، سارا واقعہ بیان کیا، اور ان کی بیوی کو کہا کہ آپ زندان میں چلے جائیے۔ اب وہ برقع پہن کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی زندان میں آ گئی، تالا لگا دیا گیا۔ جب صبح ہوئی سارے لوگ جمع ہوئے اور سزا سنانے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس برقعے میں رہنے والی عورت کو لایا گیا، تو سارے لوگ جو حاسدین تھے وہ کہنے لگے کہ ہم نے امام ابو حنیفہ کو غیر محرم کے ساتھ ایک گھر میں پکڑا ہے، لیکن جب برقع اٹھایا گیا تو جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فلاں صاحب میرے سسر ہیں،
انہیں لایا جائے۔ وہ لائے گئے، جب ان کے عورت کے چہرے سے جب برقع اٹھایا گیا، سارے لوگوں کے سامنے نہیں، لیکن ان کے والد نے ان کی بیوی کا چہرہ جب دیکھا تو قاضی صاحب سے کہا کہ قاضی صاحب یہ تو میری بیٹی ہے اور یہ میرے داماد ہیں۔ تو لہٰذا یہ لوگ جو حاسدین ہیں، یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو ہم نے غیر محرم کے ساتھ کہاں پکڑا ہے، ایک کمرے میں پکڑا ہے، حقیقت میں یہ غیر محرم نہیں ہے بلکہ ان کی ہی بیوی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس واقعے سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حاسدین تو ہر زمانے میں رہیں گے، جلنے والے تو ہر زمانے میں رہیں گے، حسد کرنے والے ہر زمانے میں رہیں گے، لیکن میری یہ چاہت ہو کہ میں ان لوگوں میں شمار نہ